سپریم کورٹ آف پاکستان میں ناقابل عبور تقسیم اور ایک بڑی خط تنسیق، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے عدلیہ سے منسلک دو عدلیہ امور کے، جوڈیشل افیئرز کے، قانونی امور کے ممتاز سینئر صحافی جناب حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے حسنات ملک صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ہماری تقسیم ہو چکی ہے، مگر یہ مجھے سمجھائیے کہ تقسیم کی بنیادی وجہ الیکشن کا معاملہ ہے، یعنی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن جو کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا موضوع ہے، کیا عدالت کے اندر جو تقسیم ہے سپریم کورٹ میں، اس پہ دو رائے ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور جب اسمبلیز تحلیل ہو گئی ہیں تو 90 دن کے لگ بھگ الیکشن ہو جائیں؟ کیا یہ موضوع تنسیق ہے یا یہ نہیں ہے؟ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ جی کامران صاحب، یہ 90 دن کی کسی جج نے بھی مخالفت نہیں کی کہ 90 دن میں انتخابات نہ ہوں، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب سے جسٹس قاضی فائزہ کا کیس چلا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں دو گروپ بڑے واضح آئے۔ ایک وہ ججز تھے جنہوں نے جسٹس قاضی فائزہ کے ریفرنس کو بدنیتی کی بنیاد پہ خواہش کیا اور کہا کہ پروسیڈنگ ختم ہونی چاہیے۔ دوسرا وہ دھڑا تھا جنہوں نے معاملہ ایف بی آر کو بھیجا کہ فردر پروسیڈنگ کے لیے۔ تو یہ چیز جو ہے وہاں سے جو ہے وہ جو مین گروپنگ ہے وہاں سے سٹارٹ ہوئی۔ پھر جو گروپنگ شروع ہوئی وہ یہ کہ جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز تھے اور جو سپریم کورٹ میں آئے، وہ ایلیویشن ہوئی ان کی، وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں اس وقت، اور جو دوسرے جو جونیئر ججز آؤٹ آف ٹرن جو سپریم کورٹ میں آئے وہ اس وقت چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کی تعداد سوائے چیف جسٹس کے ساتھ جسٹس اعجاز الحسن کے علاوہ سارے جو جونیئر آؤٹ آف ٹرن ججز آئے ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں، ان کی تعداد 8 ہے۔ اور دوسری طرف جسٹس امین الدین خان کے علاوہ سارے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو سپریم کورٹ میں آئے ہیں وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اپروچ میں فرق یہ آ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جس طریقے سے میرا خیال ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز جب سپریم کورٹ میں آئے ہیں تو جس طریقے سے انہیں ایک ڈیل کرنا چاہیے وہ میرا خیال ہے ڈیل اس طریقے سے نہیں ان کو کیا جا رہا ہے۔ اور مین ان کی وجہ جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پولیٹیکل ہائی پروفائل کیسز میں کیوں جو ہے وہ ایک چیف جسٹس ہے یہ آپ کی بات یقیناً یہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، ایلیویشن آف ججز اور اس کے حوالے سے جو بھی رولز ہے جو چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے، مگر یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ عامر سعید عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ تقسیم تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو دوسرے ججز ہیں وہ بھی بہت ہی شاندار ججز رہے ہیں ہائی کورٹس کے اندر۔ یہ جتنے ہم ججز کی بات کر رہے ہیں، یقیناً مظاہر اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے ایلیگیشنز کافی سامنے آ گئی ہیں، لیکن بقیہ اگر آپ ججز دیکھیں تو وہ سب بڑے ٹاپ کلاس ججز ہیں، بہت ہی انٹیگریٹی والے اور بہت ہی عمدہ ججز تصور کیے جاتے ہیں۔ تو عامر سعید عباسی صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ کتنی انبریجبل ہے یہ، اور اگر یہ برج نہیں ہوگا، اس پہ سے کوئی بھی بیچ کی راہ نہیں نکلتی، تو کیا کس طرف بڑھ رہی ہے پاکستان کی عدالت عظمیٰ اور سپریم کورٹ؟ دیکھیے کامران صاحب، دوران سماعت بھی اور اس سے پہلے بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ججز کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، رائے کا اختلاف ہوتا ہے اور بہت سارے ایشوز کے اوپر ہمارے اختلافات رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ابھی جن ایشوز کے اوپر جو بینچز کی تشکیل اور آرٹیکل 184(3 جو براہ راست سپریم کورٹ میں کیسز یا از خود نوٹس کے کیسز ہیں ان کے اوپر جو اختلاف رائے ہے ہم اس کو بھی سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کھلی عدالت میں یہ بتایا پیر کے روز کہ ہفتے کے روز انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات بھی کی اور ان کے جو اعتراضات ہیں یا جو ان کے خدشات ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم فل کورٹ کے حوالے سے بھی جو فل کورٹ میٹنگ ہے اس کے حوالے سے بھی کوشش کر رہے ہیں اور جلد یہ تمام مسائل حل کر لیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کامران صاحب جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم جب سپریم کورٹ میں کیسز سنتے ہیں وہاں پر کانسٹیٹیوشنل میٹرز بھی آتے ہیں، وہاں پر کرمنل بھی آتے ہیں، وہاں پہ کارپوریٹ کرائم کے بھی آتے ہیں، وہاں پر دیگر ٹیکس کے کیسز بھی آتے ہیں، تو ہم نے ہر جو ایکسپرٹ ججز ہیں ہم نے ان تمام کی ایکسپرٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ہر جج کی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عطر من اللہ آئین کے بہت ماہر ہیں، بہت ایکسپرٹس ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو ججز صاحبان ہیں وہ کرمنل کیسز کے بہت ایکسپرٹس ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام ججز کی ایکسپرٹیز کو دیکھ کے ہم بینچز بناتے ہیں اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہر جو ماہر جج ہے اس کو بینچ میں شامل کیا جائے اور اس سے متعلق جو کیس ہو اسی کو شامل کیا جائے. سو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جب ایون ججز کی ایلیویشن وغیرہ ہو اس میں بھی ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ کن کن ایسپیکٹس. حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جس کی بڑی تفصیل سے ذکر کیا چیف جسٹس صاحب نے ایک کورٹ ہیئرنگ کے دوران کہ انہوں نے کیا ایفرٹ کی ہیں ان معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس تقسیم کو رفع کرنے کے لیے, اور انہوں نے ذکر بھی کیا تھا کہ انہوں نے جسٹس فائز عیسی صاحب سے بھی ملاقات کی اور تمام سینئر جج صاحبان سے گفتگو ہوئی. ان ملاقاتوں کا کوئی حل کیوں نہیں نکلا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کامران صاحب, ایک تو صرف جو باتیں ہیں وہ تو ہے, عملی اقدام کیا ہوا؟ کیا ایک سال میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس قاضی فائزہ اور جو تیسرے نمبر پہ جسٹس سردار طارق کو کسی بینچ میں بٹھایا ہے, کسی ہائی پروفائل کیس میں بٹھایا ہے؟ باقی جو ججز ہیں ان کا جو معاملہ ہے کہ ججز چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے وہ ایڈریس ہوئے ہیں. فل کورٹ ہر جج کی ڈیمانڈ تھی, دوسرے گروپ کی ڈیمانڈ تھی کہ فل کورٹ بنائیں. اس میں کہا گیا کہ جی کہ لارجر بینچ بنایا جائے گا. تو وہاں سے ڈیڈ لاک بنا کہ جب دوسرے ججز کی ڈیمانڈ تھی تو میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو فل کورٹ بنا دینا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے تو 2 ججز کی سیٹیں خالی ہیں, کیوں نہیں اپوائنٹمنٹ ہو رہی؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جوڈیشل کمیشن بھی ان ایفیکٹو ہو چکا ہے. وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جو چاہ رہے ہیں ججز کو سپریم کورٹ میں لانے میں, وہاں ان کو جوڈیشل کمیشن میں سپورٹ نہیں مل رہی. آپ کو بھی پتہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز جو ہیں, خاص کر جسٹس عقیل عباسی, ان کو نہیں لایا جا رہا. وجہ پرسنل لائک اور ڈس لائک ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے جو چھوٹے صوبوں سے باتیں ہوتی ہیں. پشاور ہائی کورٹ سے یہ کمپلین ہے کہ جی پشاور ہائی کورٹ سے 5 سال میں کوئی جج نہیں لایا گیا. میرا خیال ہے کہ اسی طرح سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک کمپلین آئی ہیں, ان کمپلین کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. وہاں سے لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یقیناً یہ تمام جو آپ نے آبزرویشنز دی ہیں, یہ جو ہیں وہ اس میں بہت سیریس باتیں ہیں, بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. لیکن عامر سعید عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس قسم کی آبزرویشنز, اس قسم کی ریزرویشنز, اس قسم کے مسائل چاہے اس نمبر کے نہ ہوں یا اس سے زیادہ سنگین ہو یا اس سے کم ہو, یہ سپریم کورٹ کبھی اس سے آری رہی ہے ہمیشہ اس قسم کے مسائل؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ کبھی اس قسم کے کوئی مسئلہ نہ ہو اور سپریم کورٹ کا ایک دور گزر جائے؟ کامران صاحب, اختلاف رائے تو ہمیشہ سے رہا ہے اور مختلف ایشوز کے اوپر ججز کے درمیان بہت سے آئینی اور قانونی معاملات کے اوپر بہت سی ایڈورس آرڈرز بھی جاری ہوتے رہے, اختلافات بھی رہے اور مختلف وجوہات کی بنیاد پہ اوپر بینچز میں شامل ہونے کے باوجود اختلافی نوٹ سامنے آتے رہے. وہ افتخار چودھری صاحب کا دور ہو, اس کے بعد کے بھی جو ججز کے دور ہیں جس میں جسٹس ثاقب نثار صاحب کا دور ہو, اس دور میں بھی جو جسٹس قاضی فائز عیسی ہیں یا دیگر ججز ہیں ان کی طرف سے اختلافی نوٹس یا آبجیکشنز ہوتے رہے. لیکن ابھی جو بنیادی اعتراض ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اگر انٹرنل کوئی ایشوز بھی ہیں تو وہ لیک کیسے ہو جاتے ہیں, وہ پبلک کیسے ہو جاتے ہیں, یہ ہماری پرائیویسی میں مداخلت ہے. اگر کسی بھی قسم کا ہمارے ججز کے درمیان کوئی اختلاف ہو بھی تو وہ اس طرح جس طرح نوٹس لیک ہو جاتے ہیں یا کوئی نوٹ, جو چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل کا نوٹ میرے پاس آنے سے پہلے پبلک کیسے ہو گیا. اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی جو فریق ہے وہ کیسے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ آپ بینچ میں اس کو شامل کریں اس کو نہ کریں, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ فل کورٹ بینچ بنائیں اور اس میں 2 جو ججز ہیں ان کو شامل نہ کیا جائے. تو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ کیسے ڈکٹیٹ کیا جا سکتا ہے, یوں تو ہر فریق کو پھر اجازت دے دی جائے گی کہ ہر فریق جو ہے وہ کہہ دے کہ مجھے بینچ میں اس جج کو شامل کریں, اس جج کو شامل نہ کریں, اس جج کے اوپر یہ اعتراض ہے. اور ساتھ میں چیف جسٹس کی طرف سے بہت سخت ریمارکس دوران سماعت کیسز کے آتے رہے کہ یہ جو ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے آڈیوز لیک کر کے پریشرائز کرنے کا اور اس طرح کی ایک جو ان ایتھنٹک جو آڈیوز آ رہی ہیں اس کے ذریعے جو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جوڈیشری کو. انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس طرح مرغوب نہیں ہوں گے, نہ ہی کسی پریشر میں آئیں گے کہ کوئی یوں کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمیں انڈر پریشر کرے. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ آئے کمپلین فائل کرے, اس کو جو بھی قانون کے مطابق. لیکن ابھی تو اس وقت یہ تقسیم کی صورتحال ہے حضرات ملک صاحب, اور یہ اس کا بھی آپ نے اظہار دیکھا, یہ عامر سعید عباسی بھی بتا رہے ہیں. اچھا, ایک طرف یہ صورتحال ہے, ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ ہم نے ایک سپریم کورٹ دیکھی جس کے 17 کے
17 ججز 170 کیسز کے اندر یس 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 کر دیتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا. تو ہم نے ایک سپریم کورٹ ایسی بھی تو دیکھی نا کہ نہ وہ پسند تھی اور obviously نہ یہ پسند ہے ہمیں. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب افتخار محمد چودھری کا دور تھا تو اس وقت کوئی ڈیسنٹ نہیں آتا تھا، اور ان کے بھی فیوریٹ ججز 2-3 تھے جو ان کو وہ ہر کیس میں بٹھاتے تھے. ثاقب نثار صاحب نے بھی اسی طرح سپریم کورٹ کو چلایا، ایک دھڑے سے جو ان کا فیوریٹ ججز تھے 4-5 انہی کو انہوں نے جو ہے وہ مختلف کیسز میں بٹھایا. لیکن اب چیزیں اتنی obvious ہو گئی ہیں کہ جو سینئر ججز ہیں ان میں اختلاف ہے. ماضی میں اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ جو پہلے کے 5 ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں ان میں اختلاف ہے. اب بڑا جو اختلاف ہے وہ بڑا سینئر ججز کا ہے، اور اس میں اب چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جس طرح جیسے اطہر من اللہ ہیں، جیسے جمال مندوخیل ہیں، جیسے یحییٰ افریدی ہیں، یہ وہ ججز ہیں جن کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جیسے قاضی فیصل یا کسی کے ساتھ ہیں. ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو لیکن جو ہے وہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، مگر یہی پہچان جو ہے وہ جسٹس منیب اختر کی ہمیشہ سے رہی ہے، جسٹس محمد علی مظہر کی رہی ہے، جسٹس اظہر رضوی کی رہی ہے، جسٹس عائشہ ملک کی رہی ہے، اور جو بھی اس طرف کے آپ ججز کی بات کرتے ہیں انٹیگریٹی کے لحاظ سے، جسٹس خود عمر عطا بندیال کی اور یہ تمام لوگوں کی. بہرحال وہ انٹیگریٹی تو اس طرف بھی ہے نا عامر سعید عباسی. کامران صاحب دیکھیے، 1 سال پہلے اگر ہم صرف ریمائنڈ کریں کہ اپریل 2022 میں یہی ججز تھے جنہوں نے اس وقت ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو نہ صرف غیر آئینی قرار دیا بلکہ اس وقت یہ کہا کہ انہوں نے جو تمام پھر اس کے بعد اسمبلی توڑی اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے، اور تمام جو کانسیکوینس میں ایکشنز ہوئے ان تمام کو انلیگل ڈکلیئر کیا گیا. سو یہ وہی بینچ تھا جو اس مرتبہ یہ 3 رکنی بینچ تھا. اس سال جو 2022 اپریل میں ہونے والا جو تمام پروسیڈنگز تھی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کے کیس میں، یہی وہ ججز صاحبان تھے جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال شامل تھے، جسٹس اعجاز الاحسن تھے، جسٹس منیب اختر تھے. یہی وہ ججز تھے. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے وہ درست نہیں ہے اور غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. سو چیف جسٹس بارہا یہ ریمارکس میں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے آرڈر سے کوئی حکومت بنتی ہے، حکومت گرتی ہے، کسی کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. ہم نے تو صرف آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے اور ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے. انہوں نے پروسیڈنگز میں بھی یہ کہا کہ ہم موقع ضرور دیتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں سیاسی کیسز کو یہاں پر نہ لائیں اور سیاسی کیسز کو عدالتوں میں نہ لایا جائے بلکہ ان کو متعلقہ فورم یا سیاسی فورمز کے اوپر ڈسکس اور حل کیا جائے. لیکن جب عدالتوں میں آتے ہیں تو عدالتوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں اور اس میں ڈیسائیڈ کریں. اس سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے. عدالت کو اس سے کوئی غرض نہیں.